القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا، پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں اس کے ذریعے سے آزمائیں گے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے اس زندگی سے، یہاں سے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین مخلوق کو عطا کیا ہے. ایک ہے انسان، شیطان اور تیسرے جانور. تو ان تین مخلوقات کے پاس زندگی ہے. جانوروں کی زندگی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی وقت گزر رہا ہے. اور شیطان نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی کو مانگا تھا، انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے وقت دیجیے، مہلت دیجیے. کیوں؟ تاکہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں، راہ سے گمراہ ان کو کروں. اس لیے اس نے وقت مانگا تھا. تو اس کے پاس بھی زندگی ہے، اور ہم انسانوں کے پاس بھی کیا ہے؟ زندگی ہے. اور ان تینوں مخلوق میں سے سب سے افضل مخلوق حضرت انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا سردار کون ہے؟ انسان. اسی لیے فرمایا کہ ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے زندگی بنانا. تو زندگی تو ہر مخلوق گزار رہی ہے، لیکن زندگی بنانے کا جو مسئلہ ہے وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے. کہ کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو دنیا سے زندگی گزار کر جا رہا ہے، اور کوئی زندگی بنا کر یہاں سے جا رہا. اور ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے تو سونے پر سہاگا ہیں، نور علی نور. کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا،
اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائیں۔ آخری نبی کا آخری امتی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے سامنے اس آخری امت کا ذکر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے دیجیے وہ امت۔ کیا کیجیے؟ وہ امت میرے زمانے میں پیدا کیجیے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو پھر کہا کہ اچھا آپ مجھے امت نہیں دیتے تو کم از کم کیا کیجئے، مجھے اس امت کا امتی بنا دیجیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وقت کا اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں اس آخری امت کا امتی بنوں۔ تو عزیز دوستو، ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے زندگی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تربیت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، جاؤ ان کے پاس، اور ساتھ میں وہ توشہ لے کر جا رہے ہیں مچھلی کا کہ جہاں یہ مچھلی جائیں گی وہاں پر تم بھی چلے جانا کیونکہ وہی تمہاری ان سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جہاں جو جگہ بتلائی گئی تھی اس جگہ سے وہ کیا ہو گئے، آگے نکل گئے۔ تو اس جگہ سے آگے نکل گئے تو پریشان ہو گئے، تھک گئے، بھوک لگ گئی۔ کہا کہ دیکھو جو ہم نے توشہ ساتھ میں لیا ہے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو خادم نے دیکھا کہ وہ مچھلی تو نکل چکی ہے، مچھلی توشے دان میں نہیں ہے۔ تو پھر واپس وہ وہاں پر گئے جہاں پر وہ مچھلی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشان وہاں پر بنا دیا تھا۔ اس سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جگہ بتلائی گئی تھی اس سے وہ آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھنے کی وجہ سے وہ تھک گئے، پریشان ہو گئے، بھوک لگ گئی، تو اسی طرح ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل شریعت بخشی ہے۔ ہر موڑ پر، ہر ڈگر پر یہ شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ انسان بھی اپنی زندگی میں اگر دین کو چھوڑ کر، دین سے ہٹ کر، دین سے کٹ کر اپنی زندگی گزارے گا تو اسی طرح وہ بھی پریشان ہو جائے گا، پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا حالات ہیں، لوگ کس پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیسی بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں لوگوں پر آ رہی ہیں، مگر پھر بھی لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ پریشانی ہر جانب سے آتی ہے، پریشانی ہر طرف سے آتی ہے، اور سکون کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جو سچی زندگی گزارے گا، بندہ بن کر، بندگی کر کے اپنی زندگی گزارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے اپنی زندگی گزارے گا، حکموں والی زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کو سکون عطا کریں گے۔ چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، اللہ کے یہاں کوئی تمیز نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کا مقرب، اللہ کو زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری ہوں گی۔
تو فرمایا کہ دین سے دور ہو کے انسان کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے وہ زندگی بنانے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم اپنی زندگی کس طرح بنائیں گے؟ فرمایا کہ زندگی بنانے کا کامل نمونہ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ نے نمونے کے طور پر ہم کو ہمارا نبی عطا کیا کہ دیکھو نبی تمہارے ہی طرح ایک انسان ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہو کہ تم انسانوں کی طرح ہی ایک انسان ہو، لیکن نبی نے انسان بن کر، اللہ کا بندہ بن کر کیسا اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا، عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے جس کام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی نے اس کا پورا حق ادا کر دیا۔ عرفات کے میدان میں صحابہ کے سامنے آپ نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتلاؤ، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے صرف ہم تک دین ہی نہیں پہنچایا بلکہ اس کا پورا حق ادا کر دیا۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ رہے کہ جس کام کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا اس کا میں نے پورا حق ادا کر دیا۔ اور وہاں پر آپ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا تھا، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ میری یہ امانت، میرا یہ دین ان لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے جو یہاں پر حاضر نہیں ہے، جو حاضر ہے وہ غائب تک میری اس امانت کو پہنچا دیں۔ اس روز سے ہم کو یہ سبق ملا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کہ ہم اس سبق کو آج بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہم نے بھلا دیا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، اور جس امت میں ہم پیدا کیے گئے وہ امت کون سی ہے، اس کا درجہ کیا ہے، وہ کیا معنی رکھتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ساتھیوں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں میرا کام، تمہارا کیا کام ہے؟ تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی آپ نے، کہا کہ میرا کام تو ایک بیوہ کا رونا ہے۔ کیا ہے میرا کام؟ ایک بیوہ کا رونا، یعنی جس طرح ایک بیوہ روتی ہے اپنے شوہر کی وفات پر اور اس کے غم میں، اسی طرح میرا یہ کام ہے کہ جس عورت کا خاوند مر چکا ہو، فوت ہو چکا ہو، اور گھر میں کچھ خوشی کا موقع آتا ہے تو بظاہر وہ اپنے اولاد کے سامنے خوشی کا اظہار کرتی ہے، مگر تنہائی میں جا کر اپنے شوہر کے غم کا سوگ مناتی ہے کہ ہائے تم نہ رہے۔ عید کا موقع آتا ہے، بچوں کے سامنے وہ خاتون خوش ہوتی ہیں، لیکن تنہائی میں اپنے شوہر کی وفات پر وہ غم مناتی ہے کہ ہائے تم نہ رہے۔ کچھ مسئلہ آتا ہے تو اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے، روتی ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ تم تھے تو ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہ تھی۔ اسی طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہائے یہ امت نہ رہی، یہ امت نہ رہی۔ یہ امت اس وقت امت تھی جس وقت اس کے ایک ایک فرد کا ایمان آسمان کی بلندی کو چھوتا تھا۔ یہ امت اس وقت امت تھی کہ جس کے ہر فرد میں تقوی اور پرہیزگاری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہ امت اس وقت امت تھی کہ جس کا تعلق سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تھا، جو نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کیا کرتی تھی۔ یہ اس وقت امت تھی، لیکن آج یہ امت باقی نہ رہی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، وقت ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے کوئی وقت نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کہ میرے رب نے اس قرآن میں کیا لکھا ہے، احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کر گئے ہیں، ان کو سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ عزیز دوستو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی گزار کر تو ہر یہاں سے جاتا ہے، کمال تو اس وقت ہے کہ کوئی یہاں سے زندگی بنا کر جائے۔ اور زندگی بنانے کا کامل نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کل قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر ایک کی زندگی کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور جس کی زندگی نبی کی زندگی سے قریب ہوں گی اس کا بھاؤ وہاں پر بڑھ جائے گا، اور جس کی زندگی نبی والی زندگی سے دور ہوں گی اس زندگی کو وہاں پر دھتکار دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، آؤ ہم بتلاتے ہیں کہ تمہیں کیسی زندگی گزارنا ہے۔ دیکھو تمہارے نبی کو، صحابہ کو، کہ آمنو کما آمن الناس، اللہ پاک لوگوں سے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایمان لاؤ، ایسی دینداری اپنے اندر لاؤ، اور ایسا تعلق اللہ سے اپنا بناؤ جیسا تعلق صحابہ کا تھا۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے روکے اس سے تم رک جاؤ۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو شخص کسی راستے کا وہ سفر کر رہا ہو لیکن اس منزل کے مخالف سمت میں چل رہا ہو تو کیا اسے کبھی منزل مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ جانا تو ادھر ہے مشرق کی طرف، اگر وہ مغرب کی طرف جائے تو کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتا ہے اور ہدایت کے نور سے اپنی زندگی کو اور دین کے نور سے اپنی زندگی کو منور کرنا چاہتا ہے تو اسے وہی طریقہ اور وہی راہ اور وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو راستہ نبی ہم کو بتا کر گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے راستے سے اور نبی نے جو زندگی ہمیں بتلائی ہے اس سے ہٹ کر کٹ کر ہم چلیں گے، اپنا سفر طے کریں گے، تو کبھی بھی ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے اور کبھی بھی ہم اللہ کو نہیں پا سکتے۔ تو عزیز دوستو، ہم یہاں پر آئے ہیں اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمانا چاہتے ہیں زندگی اور موت دے کر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کون یہاں پر کتنے اچھے کام کرتا ہے
اور اپنے اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی والی زندگی، سچی زندگی اور بندگی کے ساتھ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور دین کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے جن حضرات کی سنت باقی۔